السلام علیکم۔ افتخار ٹاکس کی لیونگ ود ہائپر ٹینشن سیریز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، اس سیریز کی پہلی 2 ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کا پہلا حملہ ہی تباہ کن بلکہ بعض اوقات تو جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہائی بلڈ پریشر کی کوئی مستقل یا کوئی قابل بھروسہ علامت بھی نہیں ہے جس کے ذریعے اس مرض کو پہچانا جا سکے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد سال میں کم از کم ایک دفعہ اور 40 سال سے زیادہ عمر کے افراد سال میں 2 مرتبہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرایا کریں۔ اور جن لوگوں میں پہلے ہی ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے وہ دوائی بھی اس مقصد کے لیے لے رہے ہوں، ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ گھر پہ دن میں 2 مرتبہ یعنی کہ صبح اور شام اپنا بلڈ پریشر چیک کیا کریں، اور اس کی جو ریڈنگ ہے اس کو ایک کاپی پہ یا ڈائری پہ باقاعدہ ایک اس کا ریکارڈ مرتب کریں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جو کوشش وہ اپنے بلڈ پریشر کے لیے کر رہے ہیں، اپنا لائف سٹائل چینج کر کے، خوراک میں احتیاط کر کے، دوائی لے کے، وہ واقعی مؤثر ہے اور اس سے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے، یا پھر ان کو اپنی دوائی میں رد و بدل کی ضرورت ہے۔ اچھا محترم ناظرین، اب اگر آپ گھر پہ اپنا بلڈ پریشر خود چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہماری آپ کو یہ بہت سٹرونگ ایڈوائس ہے کہ آپ اس کے لیے ایک آٹومیٹک ڈیجیٹل یعنی کہ بیٹری آپریٹڈ بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ خریدیں، کیونکہ جو مینول ہاتھ سے بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ ہے اس میں غلطی کے بہت امکانات پائے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آلہ آپ خریدیں وہ ایسا ہونا چاہیے جس کا کف بازو پہ لگتا ہے، کیونکہ وہ آلے جو کلائی پہ لگتے ہیں یا انگلی پہ لگتے ہیں بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے، ان کی ریڈنگز ابھی تک ان کی ایکوریسی جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان آلوں کے کئی ماڈل مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جن کی قیمت عموماً 3,000 سے 12,000 روپے کے درمیان ہے، اور ان کی ایکوریسیز میں فرق ہے۔ تو اگر آپ ایک واقعی ایکوریٹ آلہ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی اسکرین پہ اس وقت ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے اس کا ایڈریس رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو اس پہ ان تمام آلوں اور ان کے ماڈلز کی لسٹ ہے جو کہ جن کی ایکوریسی ثابت شدہ ہے، تو ان میں سے ہو سکے تو کوئی ماڈل خریدیے۔ اچھا ناظرین، اب جب کہ آپ کے پاس ایک تصدیق شدہ بازو پر کف باندھ کر بیٹری سے چلنے والا ڈیجیٹل آٹومیٹک بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ موجود ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر پر بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے وہ کون سے 10 اہم ترین ٹپس ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی بلڈ پریشر کی ریڈنگز جو ہیں وہ درست ہو۔ تو اس میں سے ناظرین پہلی ٹپ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ابھی کہیں باہر سے آئے ہیں یا آپ نے ورزش کی ہے یا مثال کے طور پہ آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آئے ہیں تو فوراً اپنا بلڈ پریشر نہ ناپیے، بلکہ سب سے پہلے اطمینان سے 5 منٹ کرسی پہ بیٹھ جائیں، ریسٹ کیجئے اور اس کے بعد اپنا بلڈ پریشر میئر کریں۔ دوسری اہم ٹپ یہ ہے کہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جب آپ بلڈ پریشر چیک کرنے کا ارادہ کریں تو اس سے 30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ پہلے سے آپ نے چائے، کافی یا سگریٹ کا استعمال نہ کیا ہو، کیونکہ ان چیزوں کے استعمال سے وقتی طور پہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ درست نہیں آتی۔ اچھا، تیسری جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر ناپنے کے لیے ایک مناسب سائز کا کف استعمال کریں، کیونکہ مشین کے ساتھ عموماً جو نارمل ایوریج کف آتا ہے وہ اکثر لوگوں کے لیے تو بالکل درست ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں اور آپ کا بازو بہت بڑا ہے نارمل سے، اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کف صحیح نہیں لپیٹا جاتا یا بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے یا بار بار کھل جاتا ہے، تو یہ کف آپ کو صحیح ریڈنگ نہیں دے گا۔ بازار سے اوور سائزڈ کف موجود ہیں، دستیاب ہیں، آپ اپنے بازو کے سائز کے مطابق صحیح سائز کا کف جو ہے وہ استعمال کریں۔ اچھا، یہ بتاتے چلیں کہ مشین کے ساتھ جو کف آتا ہے وہ 99% لوگوں کے بازوؤں کے لیے بالکل درست ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھی جو بڑی ضروری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بلڈ پریشر ناپنے لگے تو براہ کرم ایک کرسی پہ بیٹھ کے جس کی پشت سیدھی ہو اپنا بلڈ پریشر ناپیں۔ صوفے پہ نہ بیٹھیں جس میں آپ بہت ہی زیادہ نیچے سنک ہو جاتے ہیں، دھس جاتے ہیں، نہ ہی کھڑے ہو کے اور نہ ہی لیٹ کے بلڈ پریشر لیں، بلکہ ایک ایسی کرسی پہ جس کی پشت سیدھی ہے، جس کی بہترین مثال جو ہے وہ ایک ڈائننگ چیئر ہے جس کے بازو نہیں ہوتے لیکن بیک ہوتی ہے، اس پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے اپنا بلڈ پریشر لیجئے۔ پانچویں ٹپ جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا جو اپریٹس کا کف ہے وہ آپ کونی سے فوراً اوپر بازو کے اوپر باندھیے۔ اس کو کونی سے نیچے نہیں باندھنا اور بازو میں بھی بہت اوپر کندھے کے نزدیک جا کے نہیں باندھنا، بلکہ کونی سے فوراً اوپر بازو پہ کف باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھٹی ضروری ٹپ یہ ہے
کہ بلڈ پریشر ناپنے کے لیے بلڈ پریشر آپریٹرس کا جو کف ہے اس کو کپڑوں کے اوپر نہیں باندھنا ہوتا، بلکہ جب آپ بلڈ پریشر ناپنے لگیں تو اپنی پوری آستین اوپر چڑھائیں اور بلڈ پریشر آپریٹرس کا جو کف ہے اس کو اپنی ننگی جلد کے اوپر جو ہے، ننگے بازو کے اوپر وہ باندھیں۔ اچھا، 7ویں ٹپ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا کف بازو پہ باندھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اطمینان سے سامنے میز کے اوپر ٹکا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ میز کے اوپر ریسٹ کر رہا ہو۔ نہ ہی اپنے بازو کو اوپر اٹھائیں بلڈ پریشر ناپتے وقت، نہ ہی وہ نیچے لٹکا ہو اور نہ ہی ہوا میں معلق ہو، بلکہ آرام سے اطمینان سے سامنے ٹیبل پہ آپ کے دل کی لیول کے اوپر ٹکا ہوا ہو۔ تو اس طریقے سے آپ کی ریڈنگ ایکوریٹ آئے گی۔ 8ویں ٹپ جس کا آپ نے خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر ناپنے کے درمیان آپ نے اپنے دونوں پاؤں جو ہیں وہ زمین پہ ٹکائے ہوئے ہو اور اپنی ٹانگوں کو کراس کیا ہوا نہ ہو۔ تو ٹانگیں کراس نہ کریں اور دونوں پاؤں جو ہیں ان کو اطمینان سے زمین پہ ٹکا کے رکھیں۔ 9ویں ٹپ یہ ہے کہ بلڈ پریشر ناپنے کے درمیان ادھر ادھر توجہ مت دیجیے، گفتگو سے، ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھنے سے، فون وغیرہ سننے سے پرہیز کریں، بلکہ دل جمعی کے ساتھ جو 2 4 5 منٹ کا یہ عمل ہے بلڈ پریشر ناپنے کا، اس میں صرف اپنا بلڈ پریشر ناپیں۔ اچھا محترم ناظرین، اب جب کہ آپ کا بازو پہ بلڈ پریشر کا کف صحیح طریقے سے لگا ہوا ہے، آپ صحیح پوسچر میں ایک کرسی پہ ٹیک لگا کے پاؤں نیچے جما کے بیٹھے ہیں، تو ڈیجیٹل آلے میں اب آپ نے صرف سٹارٹ کا بٹن ہی دبانا ہے تو مشین آپ کا بلڈ پریشر ناپنا شروع کر دے گی اور بازو پہ آپ کا جو کف ہے وہ ٹائٹ ہوتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا۔ تقریباً 1 منٹ لگتا ہے مشین کو بلڈ پریشر ناپنے میں۔ 1 منٹ کے بعد مشین عام طور پہ ایک چھوٹی سی بلیپ کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر لکھا ہوا مشین کی اسکرین پہ آ جاتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ پریشر کا کف ٹائٹ ہو رہا تھا وہ ایک دم ڈھیلا ہو گیا۔ تو یہ آپ کی پہلی ریڈنگ جو ہے بلڈ پریشر کی آ گئی ہے، اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے۔ لیکن 10ویں ٹپ یہ ہے کہ یہ ریڈنگ لکھنے کے بعد آپ فوراً اپنا بلڈ پریشر کا کف اتار مت دیجیے، بلکہ 1 منٹ یا 2 منٹ ریسٹ کر کے بلڈ پریشر دوبارہ ریکارڈ کریں، یعنی دوسری ریڈنگ لیں اسی سٹنگ میں۔ تو اس طریقے سے اس سٹنگ میں آپ کی بلڈ پریشر کی 2 ریڈنگز آ جائیں گی۔ اب مثال کے طور پہ آپ کی پہلی ریڈنگ تھی 120/70 یعنی 120/70، اور دوسری مرتبہ جب 2-3 منٹ کے وقفے سے آپ نے بلڈ پریشر ناپا ہے وہ تھی 130/80 یعنی 130/80۔ تو آپ اپنی ڈائری پہ جو آج کا بلڈ پریشر ریکارڈ کریں گے وہ ان دونوں ریڈنگز کی ایوریج یعنی کہ اوسط ہوگا۔ اب دیکھیے 120 اور 130 یعنی 120 اور 130 کی ایوریج یا اوسط جو ہے وہ 125 ہے، اور 70 اور 80 یعنی 70 اور 80 کی جو ایوریج یا اوسط ہے وہ 75 یعنی 75 ہے۔ تو آپ اپنی ڈائری پہ آج کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 125/75 ریکارڈ کریں گے۔ اچھا ناظرین، ہم آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے درمیان ہمارا بلڈ پریشر کسی نہ کسی حد تک اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر آپ ابھی سیڑھیاں چڑھ کے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے۔ اس طریقے سے اگر آپ تھوڑے سے غصے میں ہیں پھر بھی شاید آپ کے بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ ریکارڈ ہوگا، لیکن اگر آپ ابھی سو کے اطمینان سے اٹھے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا لوور سائڈ پہ ہوگا۔ اس لیے کسی ایک آدھ ریڈنگ کے ہائی ہونے پہ پریشان نہ ہوں، بلکہ معمول کے مطابق اپنی دوائی لیتے رہیں۔ لیکن اگر ایک ہفتے تک آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی بلڈ پریشر کی ریڈنگز مسلسل زیادہ آ رہی ہیں یا کم آ رہی ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر صاحب سے ملنے کی ضرورت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔